بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم فرماتے ہیں علم را برتن زنی مارے بود، علم را بردل زنی یارے بود۔ اگر علم کو مادی سہولیات یا فوائد کے لیے بروئے کار لایا جائے تو یہ سانپ بن کر نقصان پہنچاتا ہے، اور اگر اس سے روحانی یا باطنی تسکین کے لیے بروئے کار لایا جائے تو یہ آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو ہمیں ایک چیز جو مولانا روم کے اس شعر سے ملتا ہے کہ وہ ہم جو بھی زندگی میں کام کریں وہ دل سے کریں، محنت کریں۔ ادب کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہمیں الفاظ کے ساتھ عشق ہونا چاہیے، اور یہ عشق جو ہے جو بھی ادیب ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت میسر آتی ہے۔ مجھے شاعری کرتے ہوئے 20 سال ہو گئے، لیکن آج تک میں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ مجھے کوئی تھکاوٹ ہو رہی ہے یا میں اس راستے سے ہٹ رہا ہوں، بلکہ ایک جنون ہے جو بڑھ رہا ہے، بڑھتا رہے گا اور بڑھتا جائے گا۔ تو یہ جو اظہار ہے، اظہار کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں چرند پرند کو عطا فرمایا ہے۔ ہر شخص ہے، انسان ہے، وہ اپنے انداز میں اپنے اظہاریے پیش کرتا ہے۔ تو ادیب جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار الفاظ سے کرتا ہے، اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے مختلف اصناف بروئے کار لاتا ہے۔ تو جو کائنات کا تخلیقار ہے، سب سے بڑا تخلیقار، مصور، وہ رب کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بہت خوبصورت بنایا ہے، پہاڑ، دریا، صحرا پیدا فرمائے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں نئے نئے مناظر تراشے، اس کی نگاہیں نئی نئی چیزیں دیکھے۔ تو تخلیقار جو بھی ہے، یہ تخلیقاری کی جو صلاحیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور کوئی بھی تخلیقار ہے، بے شک وہ نظم لکھتا ہے، غزل لکھتا ہے یا کسی اور صنف میں محنت کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی تخلیقات بہترین شکل میں لوگوں کے سامنے آئے۔ میں نے شاعری کا آغاز 2004 میں کیا۔ شروع میں مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا شاعری کا، اس کے اوزان کا، علم عروض کا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب میں مختلف ادبی تنظیموں سے وابستہ ہوا تو مجھ پر کھلا کہ یہ جو میدان ہے اس میں آپ کو فنی طور پر بھی بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ اور آج کل تو بہت سارے نوجوان جو ادب کے دروازوں سے داخل ہو جاتے ہیں، انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ فنی طور پر انہیں کیا سیکھنا چاہیے اور دوسروں تک اپنے اظہاریوں کو اچھے طریقے سے کیسے پہنچانا چاہیے۔ تو پہلی میری جو کتاب ہے، میں عموماً اس کا ذکر کچھ دوستوں کے ساتھ کرتا ہوں، وہ تھا احتجاجی شاعری۔ اس کا نام تھا کتاب کا پر دے دو۔ تو ایک احتجاج اللہ تعالیٰ نے میری ذات کے اندر شروع سے رکھا ہوا تھا۔ کوئی بھی سماجی طور پہ، ثقافتی طور پہ، مذہبی حوالے سے اگر مجھے کوئی منفی رجحانات نظر آتے تھے تو میرے اندر ایک ابال پیدا ہوتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ میں کیسے اسے روکوں۔ شاعر حساس ہوتا ہے، اس کی سوچنے کی صلاحیت، سوچنے کا انداز دوسروں سے مختلف ہوتا ہے۔ تو میرے اندر ایک احتجاجی جو عناصر موجود تھے وہ مجھے کبھی انہوں نے سکون میں بیٹھنے نہیں دیا۔ اس کے بعد میں حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی سے وابستہ ہوا۔ 1 سال میں نے وہاں پہ کام بھی کیا جوائنٹ سیکرٹری کی حیثیت سے۔ 2011 میں میرا پہلا غزلیہ مجموعہ ایک سفر اندھیرے میں آیا۔ 2013 میں کامنی میرا نظمیہ مجموعہ منظر عام پر آیا۔ 2019 میں منکوش طویل نظم جو ہے وہ مجھے سعادت ہوئی کہ لکھوں اور دوسروں تک پہنچاؤں۔ منکوش کے حوالے سے میں ایک بات یہ کہوں گا کہ میں نے مقصدیت کو کے پیش نظر میں نے تمام حروف پیروئے ہیں۔ نظم کے لیے میں عموماً کہتا ہوں کہ آپ کے اندر جو ہے نغمگی جو ہے آپ کی روح کے اندر ہونی چاہیے۔ نظم ہر شاعر ہو یا غزل گو ہو، وہ اس کے لیے مشکل کام ہے نظم لکھنا۔
جب تک آپ کی روح کے اندر نغمگی نہیں ہے آپ اچھی نظمیں نہیں کہہ سکتے، اور اچھی نظمیں کہنے کے لیے آپ کے اندر محبت ہونی چاہیے۔ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ خالق کائنات سب سے بڑی جو ہے محبت آپ کو اللہ تعالیٰ سے اور پھر اس کی مخلوقات سے، آپ کو چرند پرند سے بھی محبت ہونی چاہیے، آپ کو در و دیوار سے، صحرا پہاڑ سے محبت ہونی چاہیے۔ محبت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ آپ کے سینے میں جب محبت کا چراغ روشن ہو جاتا ہے تو آپ اس کی روشنی میں پوری کائنات کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایسے ایسے مناظر آشکار ہوتے ہیں کہ جن کا آپ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو نظم کے لیے دو حال ہی میں میرا شعری مجموعہ جو ہے غزلیہ مجموعہ تابدان منظر عام پر آیا ہے۔ اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ تخلیقار کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی چیزیں، اس کی تخلیقات بہتر انداز میں، خوبصورت انداز میں لوگوں کے سامنے آئیں۔ تو 2011 میں میرا غزلیہ مجموعہ آیا تھا، اور اس تابدان میں 10 سال کی غزلیں جتنی بھی میں نے لکھی ان کی کانٹ چھانٹ کر کے انتخاب کر کے تو میں نے یہ غزلیہ مجموعہ تابدان دوستوں تک پہنچایا ہے، اور امید ہے کہ یہ تمام احباب کے معیار پر پورا اترے گا۔ ایک چیز میں شاعری کے حوالے سے کہتا ہوں، یہ بات اب بہت پرانی ہو چکی ہے کہ شاعری جو ہے وہ آپ کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے۔ اب شاعری اس سے بہت آگے نکل گئی ہے۔ اب شاعری میں تجربات کے نئے نئے دروازے کھل رہے ہیں، مختلف زبانوں کے، مقامی ماحول کے اثرات جو ہیں وہ بھی آپ کی شاعری میں ان کا ادغام ہو رہا ہے۔ تو میں نے کچھ تجربات اس میں کیے ہیں۔ مثال کے طور پر پوٹوہاری میں ایک لفظ یرا استعمال ہوتا ہے، میں نے اس کو ردیف کے طور پہ ایک غزل میں برتا ہے، یرا چھوڑو الجھنا سب سے کنارہ کرو یرا، دنیا ہے 4 دن کی گزارا کرو یرا۔ تو یہ میری کوشش تھی کہ میں جو ہے وہ، کیونکہ خطہ پوٹوہار میں نے 15-20 سال گزارے ہیں، تو لازمی بات ہے آپ جہاں رہتے ہیں، اچھا تخلیق کار اپنی شاعری میں وہی علامتیں لاتا ہے جو اس کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ آپ نون میم راشد کی نظموں کا اگر مطالعہ کریں، انہوں نے دیہاتی زندگی سے علامتیں لیں اور ان میں اپنے جذبات پھونکے اور اپنی نظموں کو آفاقی بنا دیا۔ تو اچھا تخلیقار جو ہے، ایک تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسی علامتیں، استعارات لائے جو اس کے ماحول میں موجود ہیں اور جن میں وہ اظہار اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ غیر مانوس الفاظ کا استعمال اس وقت تک اچھا لگتا ہے جب تک آپ ان کو اچھے طریقے سے برتنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ آج کل کئی جو ہیں نظمیں اگر ہم دیکھ لیں تو وہ محض ایسے لگتا ہے کہ کوئی ڈکشنری کھول دی گئی ہے، آپ کو ان میں جذبات نظر نہیں آتے، آپ کو احساسات نظر نہیں آتے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے ہمیں اپنی روایت کی طرف بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو بڑے شعراء ہیں انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا۔ اسلوب کے حوالے سے جو ہمیں بہت ساری باتیں ایسی ہیں، آج کل ہر شاعر کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے جی یہ صاحب اسلوب شاعر ہیں، عہد ساز شاعر ہیں۔ تو شاعری کے 3 سٹیجز ہیں۔ پہلا، آپ نے اظہار کرنا ہے۔ ابتدائی سٹیج پہ آپ نے اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانے ہیں، اور اس ابتدائی سٹیج میں آپ جو ہے وہ آپ کی شاعری ہو یا افسانے ہوں یا کوئی نثر پارے ہوں، اس میں آپ کو ملے جلے تاثرات نظر آئیں گے۔ دوسری سٹیج میں آہستہ آہستہ شاعر کے اندر یہ خوبی پیدا ہوتی ہے کہ اس کے اندر کا نقاد اسے بے چین کر دیتا ہے۔ وہ ایک چیز لکھتا ہے، پھر کاٹتا ہے، پھر لکھتا ہے، پھر کاٹتا ہے۔ تو یہاں پر آہستہ آہستہ وہ اپنی شناخت قائم کرنے کا اور اس کے اندر کا جو شاعر ہے، تخلیق کار ہے، اس کو دریافت کرنے کا سفر اس کا شروع ہو جاتا ہے۔
اور ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ جہاں پہ شاعر اپنی ہی چیزوں کو رد کرنے کی اس میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ لکھا ہے، نہیں یہ اس قابل نہیں ہے، اس کو رد کر دیا، پھر اس نے کوشش کی، پھر رد کیا، پھر کوشش کی، یہاں سے چل کر اسلوب کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی بڑے شعراء ہیں ان کی ساری زندگیاں اس چیز میں گزری ہیں کہ ان کا اسلوب دوسروں سے منفرد ہو، اسلوب میں سے طرز نگارش نہیں آتا یا کوئی الفاظ کا استعمال اور دوسری چیزیں۔ ادبی تنظیمیں بہت ساری ہیں، ادبی تنظیموں کا ہونا ضروری ہے، ایک مقابلے کی فضا ہونی چاہیے۔ ایک زمانہ تھا، ابھی تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا میں اگر ہم دیکھیں، ایک زمانہ تھا کہ جب سوشل میڈیا کی ترقی نہیں ہوئی تھی، جدید سہولیات موجود نہیں تھیں، تو لوگ اپنی اپنی تخلیقات کسی میگزین میں بھیج دیتے، آگے ایڈیٹر کی مرضی وہ اس کو شامل کرے یا نہ کرے، اخبار میں بھیج دیتے۔ میں گریڈ 4 کا طالب علم تھا، 4 کلاس جماعت میں پڑھتا تھا، تو میں اس وقت بھی کہانیاں لکھ کر، میں گلگت میں رہتا تھا، کہانیاں لکھ کے جنگ اخبار کے لیے میں بیچتا تھا، بچوں کے صفحے کے لیے راولپنڈی میں، لیکن کبھی شائع نہیں ہوئی۔ لیکن ایک اندر ایک بے چینی ہوتی تھی کہ میرا نام شاید اخبار میں آئے، میری تخلیق آئے۔ تو وہ زمانہ گزر چکا ہے، اب جدید سہولیات اور جدید رجحانات پیدا ہوئے ہیں ہر میدان کے اندر، ہر میدان کے اندر۔ تو جہاں پہ دوسری شعبوں میں ترقی ہوئی ہے وہاں ادب میں بھی ترقی ہوئی ہے۔ تو اس وقت گلوبل ویلیج ہے، ایک شاعر جو راولپنڈی میں ہے اسے معلوم ہے کہ امریکہ کے اندر کون اردو غزل کہہ رہا ہے، بھارت کے اندر کون کر رہا ہے، کراچی کے اندر کون کر رہا ہے، فیصل آباد کے اندر کون شاعری کر رہا ہے۔ پھر وہ تمام جو ہیں، جو اچھے شعراء ہوتے ہیں، وہ تجزیہ کرتے ہیں کہ کون سی شاعری کہاں پہ ہو رہی ہے اور اس سے بہتر کیسے کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک مقابلے کی فضا پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں خاص طور پہ نسل نو کے جو شعراء ہیں، میں ان سے مطمئن ہوں کہ اچھا شعر کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، نئی نئی تراکیب لا رہے ہیں، نئے نئے قافیے لا رہے ہیں، لسانی تجربات سے گزر رہے ہیں، اور اپنا جو اظہاریے ہیں وہ اچھے انداز میں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ادبی تنظیموں سے میری بہت وابستگی رہی، اور مقصد ایک تھا کہ میں نے سیکھنا ہے۔ میں راولپنڈی سے کافی دور ایک گاؤں میں رہتا ہوں، تو یہاں سے میرے ہمیشہ گھر سے یہ سوچ کر نکلتا تھا کہ میں آج جاؤں گا تو میرا جو سفر ہے وہ تب کامیاب ہوگا کہ میں کچھ سیکھ کر آؤں گا، بے شک کیوں نہ ایک لفظ سیکھوں۔ الحمدللہ ابھی میں مدرس بھی ہوں، اردو پڑھاتا بھی ہوں۔ تو اردو پڑھانے کے حوالے سے ایک کوشش، آج کل آپ کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر چلے جائیں تو ایک ہی چیز جو والدین وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں کریٹیویٹی پیدا ہو، کریٹیویٹی پیدا ہو، یہی بات بار بار دہرائی جاتی ہے۔ تو اردو جو ہے ہمارے نصاب میں شامل ہے، اور میں اپنے دوستوں سے عموماً کہتا ہوں کہ 2 سبجیکٹ یا مضامین ایسے ہیں، اسلامیات اور اردو، یہ لازمی ہے۔ لیکن اگر ہم اسلامیات لازمی اس لیے ہے کہ یہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسلام کے بارے میں، اقدار کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اردو اس لیے پڑھاتے ہیں جی ہماری قومی زبان ہے۔ لیکن اگر ہم تجزیہ کریں تو کیا آج ہم اچھے مسلمان ہیں؟ کیا ہم ایک اچھی قوم کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آ رہے ہیں؟ ایک قوم کی حیثیت سے اپنی ہم نے شناخت قائم کی ہے؟ تو دونوں حوالوں سے جواب جو ہے وہ شاید اتنے اچھے نہ ملیں۔ تو اردو کو ہم اس لیے ہمارے جو طلباء ہیں وہ اس سے دور بھاگتے ہیں کہ یہ ان کے ایک بوجھ بنا کر ان کے کاندھوں پر ڈالا جا رہا ہے کہ بھئی یہ قومی زبان ہے۔ اردو کے بہت سارے فائدے ہیں، زبان تو ویسے بھی آپ کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے، تو اردو کے جو پیشہ ورانہ فوائد ہیں وہ ہمیں بچوں کو بتانے چاہیے،
کہ اگر آپ لفظوں سے محبت کریں گے، عشق کریں گے، تو جہاں آپ ایک طرف اپنے جذبات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے آپ کے لیے بہت سارے اسباب بھی پیدا ہوں گے۔ مطلب مثال کے طور پہ ایک ڈرامہ نگار ہے، وہ کتنا اس سے پیسہ کما رہا ہے، فلم رائٹر پیسہ کما رہے ہیں۔ تو ہمیں بتانا چاہیے بچوں کو کہ زبان کے پیشہ ورانہ فوائد بھی کیا کیا ہیں۔ کاش بچپن میں ہی یہ راز عیاں ہو جاتا، کاش بچپن میں ہی یہ راز عیاں ہو جاتا، میں بدن میں بھی رہوں گا تو کرایہ دوں گا۔